مجھے آپ مبارکباد دیں گے یا میں آپ کو دوں؟ آپ کیونکہ خبریں تو آپ نے بھی سنی ہوں گی کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، پہلی دفعہ یہ ہنسا عبور ہو گیا، مہنگائی کی سطح جو ہے وہ بہت نیچے آ گئی. یہ ساری خبریں آپ تک پہنچ رہی ہیں؟ ہاں، ٹی وی کے ذریعے. ٹی وی کے ذریعے. تو جب آپ پبلک میں جاتے ہیں تو وہ نہیں آپ کو بتاتے کہ آپ دیکھیں حالات بڑے ڈفرینٹ ہو گئے ہیں درانی صاحب؟ میری جو ابھی یہ ملازمہ آئی تھیں یہ کافی دن نہیں آئی تھی، تو کل آئی ہے تو وہ کہتی ہے کہ اس کا میٹر کٹ گیا ہوا ہے اور میٹر بھی واپس والے اتار کے لے گئے. اور اسی طرح جتنے بھی لوگ ہم اس کے لیے پھر وہ سب چیزیں ارینج کر رہے ہیں، دوسرے بھی جتنے لوگ آتے ہیں. تو مہنگائی اسٹاک والوں کے لیے تو میرا خیال ہے بہتری آ رہی ہوگی، پیسے والوں کے لیے مہنگائی کبھی ہوتی بھی نہیں ہے بھی نہیں، کم بھی ہو گئی ہے. عام آدمی کے لیے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اشیاء کی جو اشیاء ضرورت ہے ان کی وہ بھی نیچے لا رہے ہیں. اس لیے اگر اتنا زیادہ اب کامیابیاں ہو گئی ہیں نا، اب میرا ایک مشورہ ہے حکومت فوری طور پہ ارلی الیکشن کرا لے. ابھی تو الیکشن کروائے فروری، ابھی تو ایک سال پورا نہیں ہوا. وہ تو اب اس کے نتیجے میں تو پولیو وضع حکومت بنی ہے نا فارم 47 کی. ٹھیک، تو اب ایک اچھی صحت مند قطرے پلائی ہوئی حکومت جو ہے نا وہ آ جائے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس الیکشن پہ چونکہ سوالات تھے تو اب تو حکومت نے سب اچھا کر لیا. اچھا کر لیا، پاپولیرٹی اتنی زیادہ ہے، پبلک تو اب یہ باہر نکلیں گے تو اس کے بعد تو پھر جلسے ہوں گے تاریخی. ٹھیک ہے نا، حکومت کے نون لیگ کے. ٹھیک ہے، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. چلے دیکھتے ہیں اب آپ کا مشورہ کون سیریس لیتا ہے. اس پہ خرچہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے الیکشن پہ. خرچہ تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن وزیر خزانہ نے بتایا کہ اس وقت جو چل رہا ہے، کنفرنٹریشن چل رہی ہے بٹوین گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن، اس پہ 190 ارب روزانہ کا نقصان ہو رہا ہے. یہ جب احتجاج ہوتا ہے ویسے بھی اوور آل 190 ارب روزانہ کا، یہ ان کے وزیر خزانہ نے بتایا ہے. ہمارے نائب وزیر اعظم نے نہیں، وہ وزیر خزانہ تو نہیں، وہ بننا چاہ رہے ہیں. وہ سوری وزیر خزانہ نے بتایا، اورنگزیب صاحب نے بتایا کہ ان حالات میں جو اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے ساتھ ٹسل ہے، اس کے اندر 190 ارب روزانہ کا ملک کا نقصان ہو رہا ہے. یہ آپ نجکاری کے عمل کو اس طرح کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی پی اے کی کوشش بھی ہوئی، ہو بھی رہی ہے، ہو کے رہنی ہے، کیا کریں اب؟ دیکھیں یہ تو اب مطلب اگر یہ فیئر طریقے پہ ہوتی ہے تو ایک جائز قدم ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اگر یہ انفیئر کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے محاورہ ہے کہ جو گاجریں کھائے گا اس کے ٹیٹ میں پیڑ تو ہوئے گی. ابھی پرانی پیڑیں تو ختم نہیں ہوئی، چل رہی ہیں، ریکارڈ ختم نہیں ہو جاتے. عدالتوں سے مقدمے ختم کروانے سے آپ پاک نہیں ہو جاتے. عمارتیں کھڑی ہوئی بیان دے رہی ہوتی ہیں، گواہی دے رہی ہوتی ہیں. تو مطلب جو ہوتا ہے نا فوجداری مقدمہ، وہ کبھی ٹائم بارڈ نہیں ہوتا، ہمیشہ زندہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو مطلب اپنی جگہ حکومتیں کی ایک ریالٹی ہے. اور آپ کو یہ کیسا کہیں پہ یہ تجویز گونج رہی ہے کہ بھائی کنٹینیوٹی یہ حکومت اپنے پورے کرے، پھر الیکشن ہوں، پھر جو آئے وہ 5 سال پورے کرے، اس ملک کو اب کنٹینیوٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، یہ آپ تک بھی پہنچ رہی ہے؟ میں نے تو جناب پہلا بندہ تھا جس نے کنٹینیوٹی کے حق میں بیان دیا تھا الیکشن سے پہلے، اور میں نے یہ کہا تھا کہ اس دفعہ الیکشن سے پہلے ایک سائن کر لیں کہ اس دفعہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ، اب سب بات کر رہے ہیں، میں نے اس وقت آپ یاد ٹھیک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنا لیں، جو بھی منتخب ہو کے آئے سب مل کے حکومت بنا لیں. سب سے بڑی پارٹی کو ٹاپ سلاٹ دے دیں، باقی 20 کیبنٹ. اور یہ برطانیہ میں ہو چکا ہے، مطلب ساؤتھ افریقہ میں، کن ملکوں میں سب نے یہ کیا ہے مشکل وقت سے نکلنے کے لیے. انہوں نے کہا نہیں جج بھی ساڈے نال نے تے سب ساڈے نال نے تے اسی تے پولیس بھی ساڈے نال ہے، تو ہم تو نہیں کریں گے. تو ابھی تک وہی کچھ کر رہے ہیں. تو ابھی یہ ساری سچویشن سے نکلنے کا ایک طریقہ آپ ابھی بھی میں کہتے ہیں قومی حکومت؟ کہتا ہوں کہ آپ الیکٹڈ نیشنل گورنمنٹ، قومی، یہ نہیں کہ جی میری شکل درانی صاحب کہہ رہے ہیں جی مینوں بڑھا دو. نہ، جنہیں عوام نے الیکٹ کیا اچھے ہیں یا برے ہیں، ان کو لائیں فارم 45 پہ، ساروں کو آ جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا. فارم 45 پہ لائیں، ان کی حکومت بنا دیں 5 سال کے لیے، کنٹینیوٹی دیں، کوئی ہلا گلا نہ کرے، اس کے بعد نئے الیکشن کرائیں. یہ طریقہ ہوتا ہے قوموں کا. بدماشوں کے طریقے سے جو ہوتی ہے یونٹی گورنمنٹیں نہیں بنا کرتی.